السلام علیکم کلاس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاٹر آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ بیٹیاں کتنی تھی، ان کی اولاد کتنی تھی، اس ٹاپک کے اندر آج ہم کور کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہے، اور سوائے حضرت ابراہیم کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں وہ جو ہے ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے ہیں، یعنی ان کی والدہ کا نام ماریہ قبطیہ ہے۔ تو اگر یہ سوال آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی والدہ کا نام کیا ہے، تو وہاں پر آپ لکھیں گے ماریہ قبطیہ۔ باقی اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہے، یعنی چار بیٹیاں اور تین بیٹے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے ہیں، ان کے بطن سے ہیں، اور یہ ان کی پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وائف تھی، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خدیجہ کے والد کا نام جو ہے وہ خویلد تھا۔ 10 نبوی کے اندر ان کا انتقال ہوا تھا، جس کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، یہاں بھی انہوں نے لکھا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی جو تھی وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت زینب کا جو نکاح ہوا تھا وہ ابو العاص ابن ربیع، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، یہ ان کے کزن تھے۔ حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کی جو ہے وہ 2 بچے تھے۔ ان کا بیٹا جو تھا اس کا نام تھا علی ابن زینب، واز دی سن آف حضرت زینب، اور دوسرا تھا امہ بنت زینب، یہ ان کی بیٹی کا نام تھا حضرت زینب اور حضرت ابو العاص کی بیٹی کا، یعنی ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی، ایک کا نام علی تھا دوسرے کا نام امہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹی تھی اس کا نام تھا حضرت رقیہ، اور ان کا جو نکاح تھا وہ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری بیٹی تھی اس کا نام کلثوم تھا۔ ان دونوں کا نکاح یعنی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان کے ساتھ ہوا تھا، یعنی پہلے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد جو ہے وہ حضرت کلثوم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا۔ ان دونوں بیٹیوں کے نکاح کی وجہ سے حضرت عثمان کا جو لقب ہے وہ ذی النورین، یعنی 2 نور والے، ذی 2 کو کہتے ہیں عربی میں، زو جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں زال اور یا، یعنی دو چیزیں، تو یہاں پر ذی النورین یعنی 2 نور والے، 2 نور سے یہاں پر مراد حضرت عثمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا وقتاً فوقتاً نکاح میں آنا، تو اسی مشابہت اور اسی نسبت کی وجہ سے ان کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ تو حضرت کلثوم کا بھی نکاح حضرت عثمان کے ساتھ ہوا تھا۔ ینگیسٹ ڈاٹر جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت فاطمہ جو ہے 605 AD میں مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ کو خاتون جنت بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زینب تھا دوسری کا نام کلثوم تھا۔ حضرت زینب کا جو ہے وہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کے بعد جو ہے وہ بعد ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور ان کے جو ہے وہ اولاد، ان کے شوہروں کے نام وغیرہ یہاں پر مینشن ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہیں وہ 3 تھے۔ پہلے بیٹے کا نام جو ہے وہ حضرت قاسم تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے بتایا تھا ٹائٹل، کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بیٹے کی نسبت کی وجہ سے ان کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ کا جو ہے انتقال ہوا وہ جنت البقیع کے اندر وہ ہے دفن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا ان کا نام حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ تو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹوٹل 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔
سوائے حضرت ابراہیم کے ساری اولاد جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے تھی۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی جتنی بھی شادیاں ہوئی تھی اس میں سے اولاد صرف ان 2 بیویوں کے علاوہ کسی میں سے بھی اور اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد انسان اللہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہاں پر مینشن کیا ہے، تو یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 4 بیٹیوں میں سے 2 بیٹیوں کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا، اور ایک بیٹی کا نکاح جو ہے وہ حضرت ابو العاص ابن ربیع کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز کمپینین آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر انہوں نے بک میں 10 لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ عشرہ مبشرہ تھوڑا آپ کو بتا دوں، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، مبشرہ کا مطلب ہے جن کو خوشخبری دی گئی۔ کون سی خوشخبری دی گئی تھی ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ان کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی، تو ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ کیا خوشخبری دی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور حضرت زید، یعنی ان سب کو، سعید ابن زید، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ تو عشرہ کا مطلب عربی میں عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10، مبشرہ مطلب جن کو خوشخبری دی گئی تھی۔ تو یہ کلوز کمپینین تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کو دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان کے جو ہے وہ نام یہ یہاں پر موجود ہیں، میں نے بتا دیا۔ ان میں سے پہلا نام ہے حضرت ابو بکر، جو ہمارے پہلے خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے۔ تیسرا جو ہے حضرت عثمان، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ تیسرا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے جو ہوا تھا۔ حضرت ابو طلحہ ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت زبیر بن عوام ہیں، حضرت سعید بن زید ہیں۔